قربان کرو میرے عزیزوں، کچھ چیزوں میں صبر کرنا سیکھو۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہے کہ یہودی عورتوں نے ایک بار پلان بنایا، فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیوند لگے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بھی پیوند لگا رہتا تھا، رسول خدا کی بیٹی ہے۔ یہودیوں نے، عورتوں نے ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت فاطمہ کو بلایا، کھانے کے لیے نہیں، وہ کوئی ایسا ہی کہ اس میں سارے شہر کی اچھی خاصی عورتیں تھیں۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم آؤ، اپنے اسلام کی دعوت دو، تو اس غرض سے حضرت فاطمہ کو بلائے، لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ حضرت فاطمہ کے لباس پر سارے لوگ ہنسے ہیں، رسول خدا کی بیٹی کیسا لباس پہن کے آئی، اس کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے منظور کر لیا، میں آؤں گی جہاں اسلام کی بات ہوگی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی۔ رات کو جب نکلنے لگی، اللہ اکبر، روایت میں ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جنتی لباس آیا، جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حضور نے پیش کیا۔ حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر کے آئی، اللہ اکبر۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو پورا روشنی ہو چکی تھی، ویسا لباس ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ، ہم تو آج کسی فنکشن یا دعوت کے لیے نہیں بلائے تھے، ہم تو صرف تمہارے لباس کا مذاق اڑانے کے لیے آج دعوت دیے تھے، یہ لباس تمہارے جسم پر آیا کیسے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، او خواتین، جب کوئی اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر ایسے رد کے لیے لباس اتارتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کو اللہ عز و جل نے جنتی لباس اتارا، ان کے گھر میں جنتی دسترخوان اترا، حتیٰ کہ اس گھرانے کی حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک مسکرانے لگے۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، جبرائیل وحی لے کر کے آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آؤ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ عزت ہے کہ وہاں جبرائیل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سادگی پر لاکھوں سلام۔ لیکن جانتے ہیں آپ، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی بات آج میں تھوڑی سی آگے بڑھا کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ عورتوں کو بھی فکر کیا ہونی چاہیے، بچیاں اپنے باپ، اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں کی بھی اگر آج فکر کر لیں، بہت ساری چیزوں سے یہ آزاد ہو جائیں گی، بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں۔ ہو کیا رہا ہے کہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں کل کام ہمارا مقصد کھانا بنانا، صبح دوپہر شام میں بچے ہوئے کپڑے دھلنا، ہانڈیاں مانجنا، اس میں سے بھی کوئی وقت بچ جائے تو سیریل دیکھنا، اس کے علاوہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا ایک مقصد دیکھیں آپ۔ جانتے ہیں آپ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر نیک اختر جن کی ہمیشہ تمنا کیا رہتی تھی، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے ان کا نکاح طے کیا تو مہر مقرر کرنے کے لیے حضور نے خود ان سے مشورہ کیا، حضرت فاطمہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وفات کے وقت، آخری دن ہے ان کی زندگی کا، جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں، گھر کا سارا سامان سلیقے سے لگا رہی، حسنین کریمین کو نہلا رہی۔ حضور کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو سارے کام کروا کر کے دے رہی۔ حضرت علی جلدی اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ فاطمہ، آج یہ اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہے؟ کہا، میرے شوہر نامدار رفیق حیات، میں چاہتی ہوں کہ حسنین کریمین کو آخری بار اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں، دھلاؤں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد انہیں اب کون پہنائے گا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی آخری ساعتیں آ گئی۔ تو حضرت علی نے غمناک لہجے میں دیکھا تو حضرت فاطمہ اندر گئی، ایک طاق میں سے ایک چٹھی لے آئی، کہا کہ یہ چٹھی کھولنا مت، میرا انتقال ہو جائے
تو میری قبر میں ہی میرے سرانے پر رکھ دینا، دفن کر دینا اس کو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رفیق حیات سے ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے۔ حضرت فاطمہ سے کہتے، فاطمہ کیا یہ راز مجھے بھی نہیں بتاؤ، اس چٹھی میں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اے میرے سرتاج علی مرتضیٰ، جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اخلاق میں بہت بلند ہے، علی تہجد گزار ہے، تقوی شعار ہے، کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں؟ اور مہر میں علی کو میں نے 400 مسقال چاندی کی بات کی ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں ہے، مہر یہ کم ہے، 400 مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ، میں علی سے مطالبہ کروں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں فاطمہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں، تب تو پھر مہر زیادہ ہو، اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے، تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 400 مسقال چاندی نہیں۔ پھر پوچھا کیا مہر چاہیے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھ دی جائے، آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے، اے رب ذوالجلال فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں، آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں، میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹھی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں۔ اے علی اس چٹھی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہو؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے؟ ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی، ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تاڑ تاڑ کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں؟ ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینے کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں، اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تُونے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے۔ اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے۔
حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے، اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے، رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر تھی۔ کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذوالجلال کے حضور، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت بڑی بھولی ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ سچ فرمایا آقا آپ نے، آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے؟ آج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں۔ بتانے کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو، ہر فلمی ہیرو کا بایو ڈاٹا اسے یاد ہوگا، کون کہاں رہتا ہے، کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، کس کے کتنے فلم ہیں، سارے اسے یاد ہیں۔ اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ صحابہ کے بعد دیگرے وہاں آئے، سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں، سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہیں۔ تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے۔ مشورہ یہی طے پایا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے، اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں گے۔ سبوں نے جا کر کے سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں، بے اختیار روتے جا رہے ہیں۔ سیدہ حجاب کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، سارے لوگ ہٹ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی ہے، آپ سر اٹھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے۔ ہم گنہگاروں کی تسبیح، آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں نا، مولا مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے، مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کر۔ قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا۔ سیدہ فاطمہ کی بار بار اصرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالیٰ جتنی بھی مجھے حیات دے گا، جب تک کی زندگی دے گا، قسم ہے رب ذوالجلال کی، فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی، صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی، صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی۔ حضور پاک نے جب ان سے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا، فاطمہ کو دیکھا کہ میری امت کی بخشش کا درد یہ بھی رکھتی ہے۔ میرے عزیزوں، ایک بیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی فکروں میں ساتھ دے۔ باپ جس طرح کی فکر میں ہے اسی فکر میں وہ لگے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا۔ اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھیں تو ادھر بلال حبشی کی اذان ہو جاتی تھی فجر کی، تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی۔ ایسی محویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں، میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا۔ اس سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، لاکھوں سلام ہو، لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر، زندگی گزارنے کے ہزار سلیقے ہمارے گھروں کو دیے ہیں۔ اور یاد رکھو، آج میری بہنوں اور بچیوں سے ضرور کہوں گا، جتنا کربلا تم سنو گی سب فاطمہ کی گود سے نکلے ہوئے شہزادوں کا ہی کربلا ہے۔ پوری دنیا کو اگر کسی نے حسن دیا ہے تو زہرا نے دیا، پوری دنیا کو امامت کا بادشاہ حسین اگر دیا ہے تو فاطمہ نے دیا ہے۔ پیر سے اپنے جھولا جھولاتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتے پیر سے جھولا جھولاتی۔ اس جھولا جھولانے کے وقت بھی کئی آیتیں ہیں پڑھتی رہتی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کبھی یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ قرآن کی صورتیں تلاوت ہو رہی ہیں، حسنین کریمین کو جھولے جھلائے جا رہے ہیں۔ یہاں تو ہم گانے
फलां फलां चीजें गा करके बच्चों को सुलाने की आदत डालते। हसनैन करीमैन ने तो अपनी माँ से कुरान की लोरियां सुनी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये घराना जो पूरे दीन इस्लाम को बचाने का जामिन है। देखिए आप हुजूर जब नजरान के ईसाइयों के साथ मुकाबले के लिए भी चले थे तो इन्हीं घर वालों को लेकर चले थे। मैं कल अहले बैत के जिक्र में अर्ज करूंगा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये दुनिया से गई भी है तो इस शान से गई है। हजरत अली से वसीयत किया था कि ऐ अली मेरी मौत हो जाए तो ज्यादा शोहरा मत करना। मैंने अपने पर्दे की बड़ी पाबंदी की है, रात के वक्त जनाजा निकालो ताकि जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। कुल मिलाकर रिवायात सहीहा ये बताती हैं कि आपके जनाजे में और आपके कब्र के दफन में 8 लोग थे, वो सिर्फ खानदान वाले थे। हजरत अली, हसन, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला और दीगर कुछ साहब जो अहले बैत में से थे। यही लोग रहे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रात के वक्त दफन किया गया। अब आखिरी हदीस सुन लो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाओ मेरी बच्चियों, आज अगर तुम ये कोशिश कर लो कि कल मैं फातिमा ज़हरा की चादर के साए तले क़यामत में उठाई जाऊं, इतनी भी अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो मुबारक हो तुम्हें। हदीस सुन लो मुझसे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का मंजर होगा, अहले महशर अपने हिसाब किताब में मसरूफ होंगे, सबका हिसाब किताब चल रहा होगा। तपती हुई गर्मी, वो तांबे पीतल की जमीन, लोगों में नफ्सा नफ्सी का आलम। अचानक एक मुनादी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या अहले महशर गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद तमुर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर के मैदान में खड़े होने वाले लोगों, सब अपनी निगाहें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जन्नत की तरफ जा रही है। 70,000 औरतों के झुरमट में हजरत फातिमा जन्नत में जा रही होंगी। कयामत के दिन भी हुक्म होगा कि निगाहें नीची करो, निगाहें नीची करो। शान वाली फातिमा जा रही है, रसूल पाक की घर वाली जा रही है। मेरे अजीजों, आज बच्चियों को ये वाकयात सुनाएं, अपनी बहनों को ये सीरतें सुनाएं ताकि उनके अंदर इफ्फत, हया और जज्बा हिजाब पैदा हो। बेहया औरतों के किस्से सुनाओगे तो बेहया बनेंगी। गंदे सीरियल और गंदे फिल्मों को दिखाओगे तो वैसे ही बनने की आदतें आएंगी। कभी कभार मैं औरतों से गुजारिश करूंगा, पूरी जिंदगी टीवी पर न गुजारें, थोड़ा कभी कभार सीरत फातिमा को पढ़ लिया करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालियों की सीरत पढ़ लिया करें। याद रखना, अगर तुमने सीरत भी पढ़ ली, आज हसन और हुसैन नहीं सही, गुलाम हसन और गुलाम हुसैन तो जरूर पैदा हो। तुम्हारी गोदों में नौनिहाल आएंगे जो उम्मत की इस्लाह का काम करेंगे। मैं दुआ करता हूं बारगाह रब्बुल इज्जत में, खुदाया बहक बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। ऐ रब्बे जुल जलाल, रसूल पाक के इस सखी घराने से हम सब की मोहब्बतों को हमेशा कायम दायम रख। मौला राफजियों से, खारजियों से हम सब की हिफाजत फरमा। रसूलुल्लाह की इस आल, जिस आल में हर बच्चा नूर वाला बच्चा है, मेरे मौला उस घराने का फजल, उनका साया, उनका करम हम सब के सरों पर कायम फरमा। रसूलुल्लाह के घर वालों की बरकतें हम सबको नवाज दे। हमारी बीवियों को, बच्चियों को, माओं को, बहनों को इफ़्फ़त, हिजाब, हया अता फरमा दे। ऐ करीम खुदा रहमर राहिमी, जितने इस महफिल में हाजिर हैं और जो दूर से सुन रहे हैं, बच्चियां, औरतें, घरों की खवातीन, सबको मौला चादर ज़ोहरा अता फरमा दे। क़यामत के दिन मौला हमारे घर वालियों को सबको उस फातिमा ज़हरा की झुरमट में जगह अता फरमा दे, जिस झुरमट में फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की तरफ जा रही हो, उसी झुरमट में मौला हमारी माओं, बहनों और बच्चियों का हशर फरमा दे। ऐ करीम खुदा, आज पूरी